ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں. یہ حدیث پاک ہے سنن ابی داؤد کی. اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے، ندا، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی وہ برتن جس سے وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، کھانے پینے کی چیز والا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، تو وہ اس برتن کو نہ رکھے، نہ چھوڑے یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت پوری کر لے اس برتن سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ندا سنے، ندا کا کیا مطلب ہے؟ ندا کا مطلب ہے اذان. جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے، اب وہ کون سی اذان ہے اس کی وضاحت یہاں حدیث پاک میں نہیں ہے. تو یہ اذان فجر بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد اذان مغرب بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں وقت جو ہے نا روزے دار کے کھانے پینے. اب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے، اس اذان سے کون سی اذان مراد ہے یہاں حدیث پاک میں اس کی وضاحت نہیں ہے. یہ اذان فجر بھی ہو سکتی ہے اور یہ اذان مغرب بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگلے الفاظ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو. اور یقیناً کھانا پینا اذان فجر کے وقت ہوتا ہے روزے دار کا، یا اذان مغرب کے وقت ہوتا ہے. تو فرمایا فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، تو وہ اس برتن کو نہ چھوڑے، نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی حاجت پوری کر لے، یعنی اس برتن سے اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد ہی اس برتن کو چھوڑے. اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وہ اس برتن میں موجود کھانا پینا جو ہے اس کو کھاتا پیتا رہے. یہ ہے حدیث پاک. اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کون سی اذان ہے جس کے وقت کھانے پینے کی اجازت دی جا رہی ہے. اب اس سے مراد اگر اذان فجر لیں تو دور رسالت میں 2 اذانیں ہوتی تھیں فجر کے وقت، ایک طلوع فجر سے پہلے اور ایک طلوع فجر کے بعد. طلوع فجر سے پہلے اذان پڑھتے تھے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور طلوع فجر کے بعد اذان پڑھتے تھے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. اب 2 اذانیں ہوتی تھیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کے وقت کھانے پینے کی اجازت دی. اگر یہاں اذان سے مراد ہم وہ سحری کے وقت کی اذان لیں تو پھر مراد حضرت بلال کی اذان ہوگی جو طلوع فجر سے پہلے پڑھی جاتی تھی، کیونکہ بخاری شریف میں اور دوسری احادیث کی کتب میں یہ وضاحت سے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بلال اذان پڑھیں تو وہ رات کو اذان پڑھتے ہیں، یعنی طلوع فجر سے پہلے، تو تم اس وقت کھاتے پیتے رہو. اور جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان پڑھیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ طلوع فجر کے بعد اذان پڑھا کرتے تھے. تو اگر اس حدیث پاک میں ابو داؤد کی یہ جو حدیث ہے اس میں اگر اذان سے مراد وہ اذان صبح والی ہو تو پھر طلوع فجر سے پہلے والی اذان جو ہے اس وقت کھانے پینے کی اجازت ہے، طلوع فجر کے بعد والی اذان کے وقت کھانے پینے کی اجازت نہیں. اگر بعد والی اذان پر بھی کھانے پینے کی اجازت لیں تو 2 مخالفتیں لازم آتی ہیں.
ایک اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفت لازم آتی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاتے پیتے رہو، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے میں سے ظاہر ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے صبح صادق طلوع ہونے تک کھانے پینے کی اجازت دی ہے، اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں دی۔ اور دوسرا، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان اقدس کی بھی مخالفت لازم آتی ہے، جو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تو وہ اذان رات کو ہوتی ہے، اس وقت تم کھاتے پیتے رہو، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان پڑھے تو کھانا پینا چھوڑ دو۔ لہٰذا یہاں جس اذان کا ذکر ہے، اس اذان سے مراد وہ طلوع فجر سے پہلے والی اذان ہو سکتی ہے، طلوع فجر کے بعد والی اذان نہیں ہو سکتی۔ اور بعض محدثین اور شارحین نے اس حدیث پاک سے مراد اذان مغرب لی ہے، اور یعنی جب تم نے افطاری کر لی اور افطاری کر رہے تھے تو برتن تمہارے ہاتھ میں ہے جس میں کھانا ہے یا پینا ہے، تو اذان شروع ہوگی مغرب کی، اب تم اذان کی وجہ سے اس برتن کو رکھو نہیں، چھوڑو نہیں، بلکہ جو کچھ تمہاری حاجت ہے تو اپنی حاجت کے مطابق کھا پی لو، اس کے بعد جا کر نماز میں شامل ہو جانا، جتنی نماز تمہیں مل گئی اس میں جا کے شامل ہو جانا۔ یہ جو سنن ابی داؤد ابھی میرے پاس ہے، اس پر اسی مقام پر اسی حدیث میں النداء پر حاشیہ لگا ہوا ہے، اور فرمایا المراد بہی اذان بلال، کہ اس اذان سے مراد اذان بلال ہے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، کہ بے شک وہ طلوع فجر سے پہلے اذان پڑھا کرتے تھے۔ تو اس اذان سے مراد، جس اذان کے دوران کھانے پینے کی اجازت ہے، اس اذان سے مراد اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کما فی الروایات الصحیحۃ المشہورہ، جس طرح کے روایات صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان طلوع فجر سے پہلے پڑھتے تھے، اور دور رسالت میں اس اذان کے دوران کھانے پینے کی اجازت تھی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں، وہ بھی حاشیے میں موجود ہے کہ جمہور کے نزدیک اس اذان سے مراد وہ اذان ہے جو طلوع فجر سے پہلے ہوتی تھی، تو اس اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے، کھانے پینے کی اجازت ہے۔ طلوع فجر کے بعد والی اذان جو ہے اس کے دوران کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ جو ہی فجر طلوع ہو جائے اور ہمیں اس کا پتہ چل جائے کہ فجر طلوع ہو رہی ہے، کسی طریقے سے بھی پتہ چل جائے، تو ہمیں کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر اذان آج بھی ہمارے علاقوں میں کوئی شخص دانستہ پہلے اذان پڑھتا ہے، یا بھول کر کسی نے اذان پہلے پڑھ دی اور ہمیں پتہ ہے کہ ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوئی، تو ٹھیک ہے، ہم اذان کے دوران کھاتے پیتے رہیں، لیکن اگر پتہ بھی ہے کہ اذان طلوع فجر کے بعد ہو رہی ہے، فجر بھی طلوع ہوگی ہے، اذان بھی بعد میں ہو رہی ہے، تو پھر کھانا پینا جائز نہیں ہوگا۔